السلام علیکم، پروگرام ہے میری دھرتی میری دنیا اور میں ہوں امینہ خان۔ ناظرین، پاکستان کے مختلف علاقوں میں قبیلے شامل ہیں جہاں ان کی اپنی اپنی روایات ہیں جن کے مطابق وہ زندگی کے معاملات چلاتے ہیں۔ اسی حوالے سے سندھ میں بھی چند ایسی رسمیں موجود ہیں جن کی وجہ سے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور جیسے جیسے شعور و آگہی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے وہاں کے عوام ان رسموں اور رواجوں کے خلاف باہر نکل رہے ہیں اور ان کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس مقصد کے لیے نہ صرف قانون سازی بلکہ عوامی آگہی کے لیے بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے رپورٹ آج کے پروگرام کا حصہ ہے، جبکہ کندھ کوٹ میں مینا بازار اور خیبر ایجنسی میں ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے رپورٹس کو بھی آج کے پروگرام میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم، صحت اور دیگر شعبوں پر بھی ہماری نظر رہے گی۔ جی تو ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں صوبہ سندھ کی جانب، نظر ڈالتے ہیں سندھ بھر سے موصول ہونے والی اہم رپورٹس پر۔ ناظرین، حکومت تعلیم کے فروغ کے دعوے تو بہت کرتی ہے، لیکن آج کے اس جدید دور میں بھی ایک اسکول ایسا ہے جس کی کھڑکیاں ہیں نہ دروازے، اور بچے سرد موسم میں بھی بغیر فرنیچر کے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ آئے تفصیلات جانتے ہیں۔ حکومت تعلیم کے فروغ کے دعوے تو بہت کرتی ہے، لیکن آج کے اس جدید دور میں بھی ایک اسکول ایسا ہے جس کی نہ کھڑکیاں ہیں نہ دروازے، اور بچے شدید سردی میں بغیر فرنیچر کے پڑھنے پر مجبور ہیں۔ کشمور کے گاؤں صادق مزاری میں گورنمنٹ اسکول میں درجنوں بچے شدید سردی میں بغیر فرنیچر کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ اسکول کی بلڈنگ نئی ہے مگر نہ کھڑکیاں لگی ہیں نہ دروازے، جبکہ بلڈنگ بھی بوسیدہ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم بچوں کو اندر بیٹھنے نہیں دے رہے۔ ایڈیو ایجوکیشن کو کافی مرتبہ درخواستیں دی لیکن ان پہ عمل نہیں ہوا۔ ان کا کہنا ہے کہ اسکول پہ ایجوکیشن عملے نے توجہ نہیں دی تو کورٹ میں جائیں گے۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، ملک کے دیگر علاقوں میں بھی تعلیمی اداروں کی صورتحال اس سے کچھ مختلف نہیں، جبکہ حکومت ان اداروں کو بہتر کرنے کی بجائے نئے منصوبوں کے اعلانات کر رہی ہے جو صرف اور صرف قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے سوا کچھ اور نتائج نہیں دے سکتے۔ امید کرتے ہیں کہ محکمہ تعلیم کے اعلیٰ عہدیدار پہلے سے موجود اسکولوں کی صورتحال کو بہتر کرنے پر توجہ دیں گے تاکہ طلبہ کو بہتر تعلیمی سہولتیں میسر آ سکیں۔ اور ناظرین، اب بات کریں گے سندھ میں جاری کاروکاری کی رسم اور قبائلی جھگڑوں کے خلاف احتجاج کی۔ بدین میں سندھیانی تحریک کی جانب سے سندھ میں کاروکاری کی رسم، جرگوں، قبائلی جھگڑوں، دہشت گردی اور تعلیم کی تباہی کے خلاف احتجاجی مارچ کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بدین میں سندھیانی تحریک کی جانب سے سندھ میں کاروکاری کی رسم، جرگہ، قبائلی جھگڑوں، دہشت گردی اور تعلیم کی تباہی کے خلاف احتجاجی مارچ کیا گیا۔ سندھیانی تحریک کی رہنما سرین زناؤ، ماروی بلوچ، کلثوم ہالی پوتا کی سربراہی میں سینکڑوں خواتین نے کڈن روڈ سے ایوان صحافت بدین تک احتجاجی مارچ کیا۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے خواتین رہنماؤں کا کہنا تھا کہ غلط رسوم کا عام ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سندھ میں تعلیمی نظام تباہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کاروکاری اور قبائلی جھگڑے لوگوں کی انا کے مسئلوں پر بنتے ہیں، یہ سندھ کی ثقافت نہیں بلکہ ایسی رسوم کو عام کرنے والے ہی سندھ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ ناظرین، قبائلی رسم و رواج نے معاشرے میں ایک بگاڑ کی صورت پیدا کر دی ہے۔ مخالفت پر لڑکیوں کو کاری قرار دے کر قتل کر دیا جاتا ہے اور اسے غیرت کا نام دے کر مجرموں کو سزا سے بھی بچا لیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے سندھ کے عوام میں شعور و آگاہی پیدا کرنے کے لیے کئی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور وہ ان جاہلانہ رسم و رواج کا خاتمہ چاہتی ہیں۔ اس حوالے سے حکومت اور انتظامیہ کا کردار بھی اہم ہے۔ مل جل کر ہی ان قبیح رسموں کے خلاف اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اور ناظرین، اب بات کریں گے کندھ کوٹ میں منعقد ہونے والے مینا بازار کی۔ ضلع حکومت کی جانب سے شہریوں کو تفریح فراہم کرنے کے لیے سٹی پارک کندھ کوٹ میں مینا بازار لگایا گیا۔ مینا بازار میں ہینڈی کرافٹ کے مختلف سٹال بھی لگائے گئے۔ مینا بازار میں شریک ہونے والے بچوں اور خواتین نے مینا بازار کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ آئے دیکھتے ہیں۔ سیلاب کے بعد ضلع بھر کے شہریوں کو تفریح فراہم کرنے کے لیے ضلع حکومت کی جانب سے سٹی پارک کندھ کوٹ میں مینا بازار لگایا گیا ہے، جس میں کراچی، سکھر، خیرپور، گھوٹکی، جیکب آباد سمیت سندھ بھر کے مختلف اضلاع سے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ہینڈی کرافٹس کے سٹال لگائے گئے ہیں۔ دوسری جانب فٹ بال کے نامور کھلاڑی عبدالستار لاشاری کی جانب سے فٹ بال سٹال لگایا گیا تھا اور سول اسپتال کے MS ڈاکٹر امتیاز شاہ نے فری میڈیکل کیمپ لگایا۔ مینا بازار میں کھانے پینے کی اشیاء کے سٹال نہ ہونے کی وجہ سے مینا بازار میں شریک عورتوں اور بچوں نے ضلعی حکومت پر تنقید بھی کی اور شہریوں کی جانب سے کوئی بھی سٹال نہ لگانے کی وجہ سے کم شرکت کی اور شریک خواتین نے سٹالوں پر خریداری میں دلچسپی نہیں لی۔ خواتین کا کہنا تھا کہ سٹالوں پر ایسی اشیاء نہیں رکھی گئیں جو خرید سکیں
اگر کھانے پینے کی اشیاء ملتی تو مینا بازار کا مزہ دوبالا ہو جاتا. ان کا کہنا تھا کہ مینا بازار لگتے رہنے چاہیے مگر کھانے پینے کے سٹال اور ہینڈی کرافٹ کے سوا مختلف اشیاء کے بھی سٹال لگنے چاہیے اور بچوں کی تفریح کے لیے کوئی بھی بندوبست نہیں کیا گیا. تفریح کے لیے میوزیکل شو، سرکس اور جھولے بھی لگانے چاہیے. شہریوں کا کہنا تھا کہ ضلعی حکومت نے صرف دکھاوے کے لیے یہ مینا بازار لگا کر ٹھیس پہنچائی ہے جس سے سیلاب متاثرین کے دکھ تو کم نہیں ہوں گے مگر عوام کے لاکھوں روپے مینا بازار کے نام پر کھا جائیں گے. دوسری جانب سٹال لگانے والوں کا کہنا تھا کہ فارغ بیٹھے ہیں، کوئی خریداری نہیں کر رہا. اس موقع پر ایک جوگی سانپ لے کر مینا بازار میں پہنچ گیا اور بین بجا کر شہریوں کو سانپ کے مختلف کرتب دکھا کر شہریوں سے داد وصول کی. اور دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے جوگی کا کہنا تھا کہ سانپ کے دانت نہیں ہیں اور زہر نکال دیا گیا ہے. ایڈیو عبدالرحیم لاکھوں کا کہنا تھا کہ سٹال لگانے کی دعوت دی گئی تھی لیکن کھانے پینے کے سٹال نہیں لگائے گئے جبکہ شہریوں کو تفریح فراہم کرنے کے لیے کوشش کی گئی مگر خواتین کی کم شرکت کی وجہ سے مینا بازار میں آہستہ آہستہ لوگ آ رہے ہیں. یہ بہت اچھا ہے ہمارے کشمور کے لحاظ سے جو خواتین بالکل گھٹن میں رہتی تھی. ایسے پروگرام تو ہونے چاہیے، اچھے اچھے پروگرام ہیں جو فیمیل باہر نکلے، بہت پسند آ رہا ہے. پروگرام کیا انہوں نے لیکن اس طرح سے ہمارے پروگرام شہر میں ہونے چاہیے، ڈسٹرکٹ کشمور میں ہونا چاہیے. ایک انجوائمنٹ ہو جاتی ہے، ایک بچوں کے لیے، ایک لیڈیز کے لیے یہاں پہ ہونا چاہیے اس طرح کا پروگرام. یہاں پہ خریداری کے لیے تو کوئی سی اسٹالس نہیں ہیں، ہونے چاہیے بہت ہی زیادہ، جسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں اپنی کوئی بھی اس طرح سندھ کی ہو کوئی بھی، تو ہم لوگ جیسے اجرک ہو گئی، ٹوپی ہو گئی، اس طرح کی چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہیں. لیکن یہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بس صرف کیا کہتے ہیں کھانے پینے کی بھی تھوڑی سی چیزیں اتنی زیادہ نہیں ہے کہ بندہ انٹرٹینمنٹ بھی کرے یا کوئی ایسے میوزیکل شوز وغیرہ یہ ہوں. لڑکیوں کو کام سکھاتے ہیں، ان میں لڑکیوں نے جو بھی ایمبرائڈری کی ہے، گگے وغیرہ بنائے، چادریں، یہ ساری چیزیں لڑکیوں نے تیار کی ہیں، ان کا ہی ہم لوگوں نے اسٹال لگایا ہے. سندھی گج وغیرہ سندھی کڑھائی زیادہ یہ سامنے لگی ہوئی نا، یہ زیادہ تر یہ چلتے ہیں پسند کی جاتی ہے. جی یہ ہینڈ ایمبرائڈری ہے ہمارے سینٹرز میں جو بچیوں نے بنائی ہے. پہلے ہم نے ان کو یہ ہنر سکھایا ہے، اس کے بعد ہم نے ان سے بنوایا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ہنر کو کسی طرح سے فروغ دیا جائے تاکہ وہ اس کو زیادہ سے زیادہ بنا سکے. بہت فائدہ ہے اس پہ. اگر آپ گلاسز یوز کر رہے ہیں، وہ نہیں یوز کرنا چاہ رہے باہر، تو یہ باہر جا کے یوز ہو سکتا ہے. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے سینٹرز ہیں وہاں پہ ہینڈی کرافٹس کی یہ آئٹمس جو ہیں تیار کیے، وہاں پہ بچی جو سیکھتی ہیں ان لوگوں نے یہ چیزیں وہاں سے تیار کی. سندھی کڑھائی کی جو ریلی بنی ہوئی ہے ہمارے پاس، ایک یہ ریلی ہے، ایک ادھر ریلی بنی. کتنے میں یہاں پہ اسٹال پہ یہاں پہ ریٹ لگا ہوا ہے؟ یہ اس کا تو ہے تقریباً 6000 روپے. عورتیں وہ جو لے رہی ہیں جہاں کی جو ٹریڈیشن ہے ادھر کی بلوچی ہے یا ایسے گجے ہیں، اسی میں مختلف جو ہے قسم کے وہی ہے. اور جیسے کراچی میں حیدرآباد ادھر دوسرے ٹریڈیشنس ہے، ان کے جو ہے فیشن اور ہیں. تو میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے جمعیت طلباء اسلام کے سینکڑوں کارکنوں کا ریمن ڈیوس کی امکانی آزادی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ.